یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں۔ یہاں سے خطاب کا رخ عوام الناس کی بجائے بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے، جو 14ویں رکوع تک چلتا ہے۔ یہود مدینہ میں بکثرت آباد تھے، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر ان میں تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے، اس لیے تمام عرب پر ان کے علم و فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے تھے، مگر کچھ مدت گزرنے پر ان میں بہت سے عیوب پیدا ہو گئے تھے۔ اس علمی تفوق کی بنا پر اور اس حسد کی بنا پر کہ آنے والا نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اگلی آیات میں ان کا مفصل ذکر آ رہا ہے۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنو اسرائیل سے مراد ان کی اولاد یا یہودی قوم ہے جن کے لیے تورات نازل ہوئی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو۔ اوفی بِعَہْدِکُم، اور میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا۔ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور فقط مجھی سے ڈرتے رہو۔ وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکام کے پابند رہو گے، اور میں جو پیغمبر بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے، اور اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا۔ بنی اسرائیل نے اس اقرار کو قبول تو کر لیا، مگر بعد میں اس پر قائم نہ رہے، بدنیتی کی، رشوت لے کر غلط مسئلے بتائے، حق کو چھپایا، آنے والے نبیوں کی اطاعت کی بجائے ان میں سے بعض کو قتل ہی کر ڈالا، اور اپنی ریاست جمائی، اور تورات میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تھی اسے بھی بدل ڈالا۔